الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نبی پاک شاہ الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا جو سبق جو ہم قرآن پاک کی تفسیر سنانے کے حوالے سے چل رہا ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس کا ہم ترجمہ تفسیر کچھ پڑھ چکے، مزید آگے ہم انشاءاللہ تعالی آج پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسی آیت کے تحت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو عمل تھا وہ پڑھا۔ ادب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ارشاد فرمایا اس صورت میں وہ سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس آیت لا ترفعوا اصواتکم میں دیے گئے حکم پر بزرگان دین کا کیا عمل ہوتا تھا، جو ہمارے دین کے علماء ہیں ان کا کیا عمل ہوتا تھا، آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کا عمل پڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور رسالے ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے بھی دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ یہاں پر ہم صرف 3 واقعات پڑھیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ایک جماعت کو تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ایک جماعت کی اللہ پاک نے تعریف بھی کی، وہ ہم آگے انشاءاللہ اس کی مزید تفسیر بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہم صرف پڑھیں گے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الذين ينادون من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا رخ پھیر دے. تو حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. نمبر 2، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا. یعنی جیسے بہت بڑا مجمع ہو، جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ میں ہوتا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اور آواز نہ پہنچ رہی ہو تو پیچھے ایک مکبر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہ اپنی آواز اونچی کرتا ہے اس نیت سے کہ پیچھے والوں کے پاس آواز پہنچ جائے. تو یوں آپ کو گزارش کی گئی کہ آپ کسی ایسے شخص کو کھڑا کریں کہ آپ سے حدیث سنیں اور پیچھے والے لوگوں کو سنا دے جن تک آواز نہیں پہنچ رہی. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جو ہے، جو مقام ہے، جو ادب و احترام ہے، جو عزت ہے، وہ جیسے آپ کا زندہ ہونے تک تھا ایسے ہی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہی مقام ہے، وہی عزت و مرتبہ ہے، وہی ادب و احترام ہم کو کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت سے، علماء دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلمان بن حرب رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ گیا. اس پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ غضبناک ہوئے، یعنی آپ کو بڑا غصہ آیا اور کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ترجمہ کنز العرفان، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے، پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے کیوں گفتگو کر رہے ہو. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر، کئی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کرتے یوں ہیں کہ آئے ہوئے محفل میں ہوتے ہیں، بندہ اللہ پاک کا قرآن پاک پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے، بندہ اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے، تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بیٹھا ادھر دنیا کی بات کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا دنیا کی بات کر رہا ہے. تو اب یہ یقین مانیں کتنا پیارا یہاں پہ ہم کو سبق ملا ہے کہ بارگاہ رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم کلام سنا رہے ہوں تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی گفتگو چھیڑ دے یا کوئی اپنا کلام چھیڑ دے. اس کو چاہیے کہ وہ کلام جو سن رہا ہے اس کو غور سے سنے، بھلے سنانے والا جیسا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ کی تعریف کر رہے تھے آپ کسی کی، تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ کا سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کلام کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہو تو یا کس حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کلام کس کا ہے، کلام کس کا ہے، ہم کس